ریاض فتیانہ نے سیاست کو صحیح معنوں میں عوامی خدمت کا درجہ دیا۔ لوگوں میں شعور بیدار کر کے امیر اور غریب کی سوچ کے فرق کو ختم کیا۔ آج اسکولوں کے جو روزگار، تعلیم، علاج، رہائش، عزت، رسپیکٹ، عدل، انصاف صرف کاغذات مل رہا ہے، عملہ نہیں ہے۔ اپنے حلقے کے لوگوں کی خوشی اور غم میں برابر شریک رہے، اسی لیے یہ لوگ ریاض فتیانہ کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ ریاض فتیانہ نے آج تک مذہب، رنگ، نسل اور برادری سے بالا تر ہو کر سب کی مدد کی۔ ان لوگوں کے مسائل کو ریاض فتیانہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ریاض فتیانہ نے کبھی ان سے ناتا نہیں توڑا۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں گڈ گورننس لانی ہے، تاکہ تمام ادارے بغیر رشوت، بغیر سفارش، بغیر ایم این اے، ایم پی اے، کونسل چیئرمین کی چٹ لیے لوگوں کو عزت بھی دیں، انصاف دیں۔ دوسری ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نیشنلزم، پاکستانی قومیت کے تصور کو مضبوط کیا جائے۔ جب قومیت کا تصور کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا۔ تیسرا ہم چاہتے ہیں کہ ریوائول آف لاسٹ ویلیوز اینڈ ایتھکس آئے، لیکن جو اخلاقی قدریں ہم کھو گئے ہیں، اچھے برے کی تفریق کھو گئے ہیں، دیانتدار اور بد دیانت کی تفریق کھو گئے ہیں، ظالم اور مظلوم کا فرق ختم ہو گیا، تو اس کو میں دوبارہ بحال۔ محمد ریاض فتیانہ نے کمالیہ اور پیر محل میں درجنوں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریاض فتیانہ کے ہاتھوں کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جہاں مستقبل کے معمار تیار ہو رہے ہیں۔ اس کالج کی خوبصورت عمارت کا نقشہ جناب ریاض فتیانہ نے خصوصی طور پر پیشہ ور ماہرین سے تیار کروایا۔ اس ٹیکنالوجی کالج کی عمارت جدت اور ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی، کیمیکل ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کلاسز صبح و شام ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر طالب علم اپنے اپنے شعبے میں پاکستان کا نام روشن کرے گا اور ریاض فتیانہ کے تعلیمی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ایجوکیشن کو بہت کنسنٹریٹ کیا اس میں، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایجوکیشن سے شعور بہتر ہوا، آگاہی بہتر ہوئی، اور انہیں موقع ملے، ان کی سوشو اکنامک سٹیٹس بہتر ہوا، اور اوبیسلی اس سے لوگ آج بڑے خوش ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ یہ ہمارے لوگ سروس کر رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ کی تعلیم دوست پالیسیوں کا نہ صرف پنجاب بلکہ ملکی سطح پر بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج آف کامرس بھی ریاض فتیانہ صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ یہاں سی کام، بی کام اور ڈی کام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کمالیہ میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا قیام بھی ریاض فتیانہ صاحب کا دیرینہ خواب تھا۔ علاقے کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے جناب محمد ریاض فتیانہ نے ووکیشنل اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کمالیہ قائم کیا، تاکہ پاکستان میں مستقبل میں صنعتی ترقی کے پیش نظر یہ نوجوان نہ صرف ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کا معیار زندگی بھی بلند کریں۔ کمالیہ میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول کا قیام بھی ریاض فتیانہ صاحب کا دیرینہ خواب تھا۔
अल्हम्दुलिल्लाह इस काविश से कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। जनाब रियाज फतियाना साहब की तालीमी काविशों का सिलसिला कॉलेजों और स्कूलों तक ही महदूद नहीं, बल्कि उन्होंने हल्के के अवाम में तालीमी शऊर बेदार करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरियां भी कायम की। कमालिया के इलाके मोहल्ला चढ़ बाजार में खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा लाइब्रेरियां मुल्क के बाकी सियासतदानों के लिए जिंदा मिसाल हैं। इन लाइब्रेरियों में तारीख, साइंस, सकाफत और इस्लामिक कुतुब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़ेर तलीम था, मैंने बहुत इस्लाहत की, इतनी इस्लाहत की, उन पर आज तक मेरे बाद आने वाली हर हुकूमत ने अमल किया। मैंने मोर देन 40-40 हज़ार इस्लाहत की थी, अभी भी अमल हो रहा है। मैंने क्लास 1 से इंग्लिश कंपल्सरी की, मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई, मैंने तस्वीर फ़ोटो लगाई डिग्री और सर्टिफिकेट पर जाके और भी इसको यूज़ न कर। जनाब मोहम्मद रियाज फतियाना ने अपने हलके की तरक्की का जो मेगा मंसूबा तश्कील दिया था, इसमें तालीम के साथ साथ हलके के अवाम को तफरी की सहूलियात भी मुहैया करना थी। कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क अपनी नौइयत का मुनफरिद मंसूबा है। इस पार्क में मुख्तलिफ अनवाए अक़साम के परिंदे और जानवर रखे गए हैं, जिन्हें देखने के लिए फैसलाबाद और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग आते हैं। पूरे रीजन में 4 डिवीजन में अंदर फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, इसमें ऐसा खूबसूरत चिड़ियाघर नहीं है। और जब छुट्टियाँ होती हैं, संडे होता है, इतवार होता है, तो यह ट्रैफिक चौक हो जाती है, हज़ारों लोग वहाँ पे उमड़ आते हैं। अच्छी तफरीह लोगों को मिल रही है। वसी और अरीज रकबे पर फैला ये पार्क भी जनाब मोहम्मद रियाज फतियाना ने तामीर करवाया, जहाँ बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ बड़ों के लिए चहलकदमी और वर्जिश के लिए सरसब्ज घास के मैदान और खूबसूरत ट्रैक बनाए गए हैं। कमालिया और पीर महल के लोग आज भी मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम हैं। इन्हीं पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जनाब रियाज फतियाना साहब ने मुदब्बिराना फ़ैसला किया और कमालिया शहर के ऐन वस्त में ख़वातीन के लिए मखसूस पार्क तामीर किया, जहां वो आज़ादी के साथ अपने बच्चों के हमरा सुबह और शाम के औकात में चहलकदमी करती हैं। रियाज फतियाना ने तहसील कमालिया को साहिवाल से मिलाने के लिए इंतहाई अहम पुल की तामीर का मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे को मल फतियाना पुल का नाम दिया गया। सियासी मुखालफिन ने मनफी सोच, तासुब और इलाके के अवाम को तरक्की से महरूम करने के लिए इस पुल की तामीर रुकवा दी, जिसके बायस ये मंसूबा आज भी वहीं खड़ा है जहां जनाब रियाज फतियाना साहब ने छोड़ा था। आज भी यहाँ के लोग दरिया कश्तियों में बैठकर उबूर करते हैं। अगर मल फतियाना पुल का ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो आज इन्हें ये मुश्किल पेश ना आती। ये हड़प्पा रोड का जो पुल है, मल फतियाना ब्रिज कहते हैं इसको, उसकी हाइट, उसकी बुलंदी, चौड़ाई, लंबाई, उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बेहतर है। पुल मुकम्मल है, 78 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का आवाम का लग चुका है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदली, दूसरे MLA साहब यहाँ पे आए, उन्होंने 2013 में ये मनसूबा निकाल दिया और आज तक ब्रिज खड़ा हुआ है। पहले 1 अरब में मुकम्मल हो रहा था, अब वो 1.5 अरब में मुकम्मल होगा। 50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च होगा, इसकी जिम्मेदारी उन सियासतदानों पर आयद होती है जिन्होंने पब्लिक फ्रेंडली मनसूबे को रोका। वरना यहाँ से लोग निकल के साहिवाल यूनिवर्सिटी में पढ़ते बच्चे, वहाँ पे साहिवाल में टीचिंग हॉस्पिटल में, एलाइड हॉस्पिटल से ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नया बना है, इलाज करवाते और कम्युनिकेशन नेटवर्क बेहतर होता।
ریاض فتیانہ نے کمالیہ کو ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے وسیع و عریض رقبے پر عالمی معیار کا مکمل سپورٹس کمپلیکس بنانے کا منصوبہ بنایا۔ جہاں لان ٹینس، اسکواش، ہاکی، باسکٹ بال اور فٹ بال کے کورٹس بننے تھے، لیکن بدقسمتی سے سیاسی مخالفین کی عوام دشمن پالیسیوں کے باعث یہ منصوبہ بھی وہیں رکا ہوا ہے جہاں ریاض فتیانہ نے چھوڑا تھا۔ اگر ریاض فتیانہ صاحب کے اس منصوبے پر عمل کیا جاتا تو آج یہ میدان ویران نہ ہوتے، بلکہ کمالیہ کے نوجوان کھیلوں کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہوتے۔ 25 ایکڑ زمین مختص کر کے وہاں پہ میں نے سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر شروع کروائی۔ 2013 میں جب میری حکومت ختم ہوئی ہے تب سے آج 5 سال گزر گئے ہیں، 1 روپیہ حکومت نے اس پہ نہیں لگایا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ ڈمپ ہو کر ہے۔ بجلی کی فراہمی کمالیہ اور پیر محل کے لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ الحمدللہ جناب ریاض فتیانہ نے اپنے دور اقتدار میں کمالیہ اور پیر محل کے تقریباً 1400 دیہات کو بجلی مہیا کی۔ ریاض فتیانہ کی کوششوں سے اس علاقے کے مکینوں کے اندھیرے ختم ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمالیہ، پیر محل، سندلیاں والی شہر اور مختلف دیہات کو گیس بھی فراہم کی۔ آج یہاں کے عوام کو دیہات میں وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو کسی بھی بڑے شہر میں رہنے والوں کو ہوتی ہیں۔ ریاض فتیانہ کی صحت کے شعبے میں خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر کمالیہ میں ایمرجنسی وارڈ کا قیام، نئے جنرل وارڈ کی توسیع اور آپریشن تھیٹر کی اپ گریڈیشن بھی انہی کے کارنامے ہیں۔ ریاض فتیانہ نے غریب اور متوسط طبقے کے معیار زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمالیہ شہر اور دیہات میں 25 یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تاکہ عام عوام کو روزمرہ ضروریات کی تمام معیاری اشیاء سستے داموں میسر ہوں۔ ریاض فتیانہ صاحب نے کمالیہ میں ایکسین آفس اور ریونیو آفس کی تعمیر کی تاکہ عوام کو بجلی کی فراہمی سے متعلق شکایات کا ازالہ بآسانی کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے فیڈرز کا قیام اور گریڈ سٹیشن کی اپ گریڈیشن بھی کروائی۔ ریاض فتیانہ نے کمالیہ میں نادرا آفس کا اجرا کروا کر علاقے کے مکینوں کی مشکلات میں بے پناہ کمی کی۔ کمالیہ کے عوام ریاض فتیانہ صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہیں نئے شناختی کارڈ کا اجرا اور پرانے شناختی کارڈ کی تجدید کروانے کی سہولت اپنے ہی علاقے میں میسر آئی ہے۔ حلقے کے عوام کو سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے ریاض فتیانہ نے کمالیہ میں ریلوے اسٹیشن تعمیر کروایا جہاں ریل گاڑیاں صبح و شام پڑاؤ کرتی ہیں۔ ریاض فتیانہ کی عوامی خدمت کا یہ سفر یہیں نہیں رکا بلکہ انہوں نے ترقی کے بنیادی ڈھانچے کی جانب بھی خصوصی توجہ دی اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہراہوں کی تعمیر بھی کی۔ مل فتیانہ روڈ اور جھکڑ روڈ کی کشادگی، کمالیہ بائی پاس کی تعمیر، کمالیہ پیر محل روڈ کی کشادگی، پیر محل بائی پاس اور اروتی بائی پاس کی تعمیر ریاض فتیانہ کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو مجھے پسند کرتے ہیں لوگ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور کیونکہ میں نے پرفارم کیا ہے، میں نے اسمبلی میں ہر ایشو پہ بات کی ہے۔ ووٹروں سے کہوں گا نمبر 1 وہ اگر ہمیں سمجھتے ہیں ہم اس قابل ہیں ان کو نمائندگی دیں تو پھر وہ گھر نہ بیٹھ جائیں، وہ صرف ووٹر نہ بنے، وہ سپورٹر کے درجے پہ آئیں، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنی فیملیز کو لے کر مسٹ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرائیں اور پھر رزلٹ حاصل کرنے تک وہاں پہ پہرا بھی دیں تاکہ لوگ دھاندلی نہ کریں۔ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ریاض فتیانہ کا ویژن قابل فخر اور ان کے کارنامے لائق تحسین ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان جیسے ترقی پسند،
محب وطن اور تعلیم سے محبت کرنے والے سیاستدانوں سے نوازے، کیونکہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اس کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔